علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ ابراہیم نے جو آزمائشیں دی ہیں، ان هذا لهو البلاء المبین، سورہ صافات، یہ بلاء مبین، کھلی بلا، کھلی آزمائش، کھلی مصیبت۔ یہ بھی طے ہے آج کی اس مجلس میں کہ بلائیں، مصائب، آلام اللہ ڈالتا ہی ان پر ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ہم کب تک مارے جائیں گے، کب تک ہمیں جنازے اٹھانے ہوں گے، کب تک ان مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ جب تک تم علی ولی اللہ بلند آواز سے کہتے رہو گے، جنازے اٹھاتے رہو گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جو میری محبت اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے وہ فقر کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سیاسی مسائل کا حل علیحدہ بات ہے، لیکن مجھے بھی تیار رہنا چاہیے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جب تک میرے چھت کے اوپر میرے گھر پہ علم لگا ہوا ہے، مجھے آمادہ رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی مصیبتیں کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کم تھیں جو تم نے علی ولی اللہ بھی بول دیا۔ جتنا میں اپنا معیار اونچا کرتا چلا جا رہا ہوں، اتنا ہی میری آزمائشیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، میرے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے جو آزمائشیں لی ہیں وہ 3 طرح کی آزمائشیں لی ہیں۔ مال کا امتحان، اولاد کا امتحان، جان کا امتحان، اور تینوں آزمائشوں میں حضرت ابراہیم پورے اترے ہیں۔ مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ اکبر، بکریاں چرانے گئے ہیں، اور اللہ کا بھی عجیب انداز ہے، نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں، اس لیے کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر۔ کہ جبریل امی امتحان لینے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور برابر سے تسبیح پروردگار پڑھتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ کان کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم کے، یہ تو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے، ایک دفعہ اور سناؤ، کہ اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ کہ جتنے جانور ہیں 1/3 دے دوں گا۔ جبریل نے ایک دفعہ اور سنایا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، ایک دفعہ اور سناؤ، کہ کیا دو گے؟ کہ جتنے بچے آدھے دے دوں گا۔ پھر جبریل نے سنایا، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک دفعہ اور سناؤ، کہ اب کیا دو گے؟ کہ جتنے باقی رہ گئے سب دے دوں گا۔ معلوم یہ ہوا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ سارے جانور اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم نے دے دیے۔ یہ حضرت ابراہیم کے مال کا امتحان تھا۔ اولاد کا امتحان، بچے کے گلے پہ چھری چلا دی، چھری چلا دی، ابراہیم نے اپنا کام پورا کیا۔ اور جب حضرت اسماعیل کو محسوس کر لیا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، چھری چل گئی ہے، تو پٹی کھول کے دیکھا تو جانور ذبح ہو گیا تھا، دمبا ذبح ہو گیا تھا، اور اسماعیل زندہ کھڑے تھے۔ اللہ نے زندہ اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا ہے، یعنی اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تب بھی ذبیح اللہ، اس لیے کہ اپنی جان دے دی، اپنا کام مکمل کیا، اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ اس وقت اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم پر سب سے بڑی بلا تھی۔ بلا، آزمائش۔ کوئی پوچھے کہ آزمائشوں میں مبتلا ہو کر جو نتیجہ ملتا ہے وہ اہل دل اس کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ کہا تھا عبید اللہ بن زیاد سے جناب زینب نے، جب اس نے کہا تھا کہ دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تو میری بیوی نے فرمایا البلاء للولا، تجھے کیا پتا کہ بلا کیا ہے؟ اللہ بلائیں اس پہ ڈالتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں چاہتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی اس ذات کردگار نے ہمیں بلاؤں میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب ساری آزمائشیں دے لیں اور فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ان آزمائشوں میں، کلمات میں، ان آزمائشوں میں مکمل پورے اتر گئے، کامیاب ہو گئے ابراہیم۔ تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ فوراً کہا ومن ذریتی، یا اللہ میری نسل میں امامت،
جواب آیا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے۔ میری ذریت میں جو معصوم ہیں، میری ذریت میں جو عادل ہیں، میری ذریت میں جو ظالم نہیں ہے، کا یہ عہدہ انہیں ملے گا۔ تمہاری ذریت میں اگر کوئی ظالم ہے تو اسے عہدہ نہیں ملے گا۔ ظلم کی روشن تعریف یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ لہذا امام اسے بنایا جائے گا، امام وہ بنے گا جس کے ہاں شرک کا گزر نہ ہوا ہو۔ بہت دیر اس موضوع پہ ٹھہرا جا سکتا ہے، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ قریش کے سارے قبیلوں کے بت تھے مگر کوئی بنی ہاشم کا بت ثابت کرے۔ یہ واحد گھرانہ ہے جن کے ہاں بت پرستی نہیں تھی، دین مبین حنیف کے اوپر قائم رہنے والا گھرانہ، وہ جو اسلاب شامخ اور ارحام مطہرات سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے، اس لیے کہ اللہ ان کے حوالے اپنا نظام کرنا چاہتا تھا، انہیں اس لیے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کی ذریت میں امامت کا عنوان، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ سورہ مبارکہ سجدہ۔ کیوں امام بنایا ہے؟ اللہ امام کسے بناتا ہے؟ علت بھی بیان ہو رہی ہے۔ لما صبروا، ہم ان میں سے کچھ کو امام، کچھ کو بنا رہے ہیں، کچھ کو نہیں بنا رہے۔ ہم کچھ کو امام اس لیے بنا رہے ہیں لما صبروا، اس لیے کہ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ صابر اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ترین وجود ہے۔ صبر، برداشت، تحمل مزاجی، ڈٹا رہنا، جمع رہنا۔ میں اپنے جوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں کہ جب کبھی کوئی جذباتیت کا مرحلہ ہو رہا ہو تو کچھ دیر کے لیے تأمل کر لو، تم یقین جانو کہ دوسرے مرحلے میں کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو جہاں نے ہر بات ان کی مان لی، اور ابھی قلم چل رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ اتنی مشکل جنگوں کے جیتنے پہ اللہ نے فتح مبین کا عنوان نہیں دیا، مگر جہاں تلوار ہی نہیں چلی، قلم چلا، صبر کا مظاہرہ ہوا، ہمت حوصلے کی بات ہوئی، تحمل مزاجی کی بات ہوئی، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ اور یاد رہے کہ ہر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ لازم ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بھی صلح حدیبیہ آتی ہے، مگر ہر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ لازم ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج دین الہی میں داخل ہوں گے۔ آج اگر صبر کر لیا جائے، آج اگر برداشت کر لیا جائے تو کل تمہارا ہے۔ میں جملہ مقدس سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ ظالم آج اپنی فتح کا ڈھول پیٹ کر کہتا ہے کہ جی میں جیت گیا، اور جہاں جہاں وہ اپنی فتح کا ڈھول پیٹ رہا ہوتا ہے وہاں وہاں مظلوم کی مظلومیت بھی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اصل تو کامیابی اس مظلوم کی ہے۔ ادھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے